حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے 9 مئی واقعات کی پلاننگ میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد ملے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کروانے کی کوشش کی۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ حکومت کو تھوڑے دن پہلے ہی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ جنرل فیض حمید صاحب کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے اور ان کے مطابق جنرل فیض حمید صاحب جس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ کچھ صحافیوں کو بھی قتل کروانے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ سیاستدانوں کو بھی قتل کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایگزیکٹلی کیا کہا ہے حامد میر صاحب نے وہ اس ویلاگ میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے مختلف تجاویز پر غور کرنا شروع کیا ہے، اور اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو پہلے اسی خبر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خبر کچھ یہ کہ وفاقی حکومت نے مختلف تجاویز اور اقدامات کے ذریعے بجلی کی موجودہ قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ خبر کے مطابق یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ پاور سیکٹر کو مالیاتی استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ لاحق ہے، حکومت مختلف تجاویز کے ذریعے بجلی کے نرخوں کو معقول بنانے کے منصوبے بنا رہی ہے، جس میں وفاقی اور صوبائی سطحوں پر ترقیاتی بجٹ میں مختص رقم میں بھی کمی شامل ہے۔ حکومت سرکاری اور نجی شعبوں میں تعلق رکھنے والے گھریلو آزاد پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کو بند کرنے پر بھی کام کر رہی ہے، تاہم آئی ایم ایف نے ابھی تک پاور ریئلائزیشن پلان کی توثیق نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی صفوں کے اندر سے بھی کچھ مزاحمت ہے، کیونکہ بعض اہم حلقوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہ ہو اور یہ نقصان میں جانے والے پاور سیکٹرز کو درپیش سخت مسائل کا مستقبل حل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ نان سی پیک آئی پی پیز کو مختلف آلات کے ذریعے صلاحیت چارجز کی ادائیگی کا ہدف بنایا جا چکا ہے، اور ذرائع کے مطابق حکومت وفاقی سطح پر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی پی ایس ڈی پی اور صوبائی حکومتوں کے سالانہ ترقیاتی منصوبے یعنی اے ڈی پیز میں کمی کر کے ایک خاطر خواہ مالیاتی رقم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تاکہ مطلوبہ مالیاتی جو جگہ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ یعنی پی ایس ڈی پیز اور آئی ڈی پیز کو اس کو کم کر کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو کم کر کے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی۔ اور یہ وہی باتیں جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بیسکلی کی کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں جائے بغیر، حکومت آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو نیگوشیٹ کیے بغیر تقریباً 20% تک بجلی کی قیمتوں میں کمی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کرنا صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا کم کرنا ہوگا، کیونکہ تقریباً 20% ٹیکسز ہیں حکومت جو اس وقت بجلی کی مد میں عام آدمی سے، آپ سے اور مجھ سے وصول کر رہے ہیں۔ تو صرف ایک اس فیصلے سے حکومت 20% تک بجلی کی قیمتوں میں کمی کر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر حکومت اس کو سیریسلی کنسیڈر کرتی ہے۔ بات کریں جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق تو حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے 9 مئی واقعات کی پلاننگ میں کردار ادا کیا، جبکہ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کروانے کی بھی کوشش کی۔ جیو نیوز کا جو پروگرام ہے آج شاہزیب خانزادہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے کہا کہ فیض حمید نے تحقیقات سے بچنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، وزیر اعظم سے بھی ملنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں، ان کے پاکستان کے سیاسی اشرافیہ میں کافی تعلقات تھے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ان سے ملاقات کی سرتوڑ کوششیں کیں، ان کو پیغامات بھجوائے، بلکہ شہباز شریف کی کابینہ میں شامل کچھ لوگوں نے بھی سفارش کی کہ جنرل فیض کہ شہباز شریف آپ ان سے ملاقات کر لیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے جنرل فیض کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ حامد میر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد حال ہی میں کچھ انویسٹیگیشنز ہوئیں، جنرل فیض کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی جاتی تھیں
کہ وہ بڑی پابندیوں کا شکار ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں یا ہاؤس اریسٹ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بالکل آزاد تھے اور ان کی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے رابطوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کا 9 مئی 2023 کے واقعات کی پلاننگ میں بھی کردار تھا. بغاوت کی جو کوششیں تھیں اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد ملے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کروانے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں باقاعدہ کچھ ثبوت بھی حاصل کیے گئے ہیں. حامد میر صاحب نے کہا کہ حکومت کو تھوڑے دن پہلے ہی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اپنی پارٹی قیادت کو شکایت بھی کی کہ جنرل فیض ہم سے رابطہ کر کے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کریں، جس پر انہیں کہا گیا کہ آپ کو ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات حکومت تک پہنچ گئی اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کا حکم دیا. پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ فیض حمید پر مالی بدعنوانی، بزنس مین کو اغوا کرنے، جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے کا الزام ہے. عدالتوں نے فیض حمید کا معاملہ فوج پر چھوڑا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. فوج نے معاملہ ٹیک اپ کیا لیکن کارروائی میں تاخیر پر سوال اٹھ رہے ہیں. ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی نے کہا کہ فیض حمید کو تحویل میں لینے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. ان کی گرفتاری عوام اور سول اداروں کو پیغام ہے کہ ہمارا اعلیٰ ترین افسر بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیزیں کس اینڈ پر جاتی ہیں. آج کے اس پیلوٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.